بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے بھارت کو G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت آخر کیوں دی۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نریندر مودی کو G7 ملکوں کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بات ہونے والی گفتگو کے بارے میں جاری بیان میں واضح نہیں کیا کہ کیا بھارت کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں یہ ذکر تو ہے کہ G7 اجلاس کورونا وائرس کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر گفتگو کے حوالے سے ہے، لیکن بھارت کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دیے جانے سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ نے جب G7 اجلاس کم سے کم ستمبر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا تو کہا تھا کہ اب وہ بھارت، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور روس کو شرکت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین نے نئے ملکوں کے گروپ میں شامل کرنے کے منصوبے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چین کے خلاف دروازہ تنگ کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام اور غیر مقبول ہوگی۔ مذکورہ ممالک کو G7 گروپ میں شامل کرنے کے کیا مقاصد ہیں؟ آیا کورونا وائرس کے بعد کے دور میں عالمی مالیاتی نظام پر اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ اس بارے میں ماہرین کی آراء مختلف ہیں۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھارت دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر کی معیشت بن چکا ہے، اور اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کرنا حقیقت سے اجتناب برتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو G7 ملکوں کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے کر بھارت کی اس حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور بھارت بتدریج معاشی میدان میں پیش رفت کر رہا ہے۔ چین کے رد عمل کے حوالے سے بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین کے رد عمل سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے اور بھارت کی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو مدعو کیے جانے کے فیصلے کی صدر ٹرمپ کی سوچ غیر روایتی اور دانشمندانہ ہے۔ بھارت میں چین کے لیے کوئی زیادہ معاندانہ جذبات بھی نہیں پائے جاتے، اور جو کچھ لداخ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بھارت کی سیاسی قیادت کچھ زیادہ نہیں کہہ رہی ہے، کیونکہ بھارت میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ عالمی معاملات کے سلسلے میں بھارت اور چین کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اس وقت چین دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بن کر ابھر رہا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ اور مغرب کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چین کے خلاف کسی قوت کو سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے بھارت پر انحصار کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اسے G7 میں لانے سے نہ تو دنیا کے مالیاتی نظام پر کوئی فرق پڑے گا، نہ چین کی راہ روکی جا سکتی ہے، کیونکہ بھارت کی اقتصادی قوت اتنی نہیں کہ وہ چین کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خود امریکہ بھی چین کے ساتھ اقتصادی تنازع کی صورت میں فائدے میں نہیں رہے گا، اس لیے اگر امریکی کمپنیاں چین سے نکل آتی ہیں تو زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا۔ چین کے رد عمل کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی قوت کے پیش نظر وہ عالمی معاملات میں غیر متعلق ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کے ساتھ آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کو G7 میں لانے کی کوشش کا مقصد چین کو یہ تاثر دینا ہے کہ بحر الکاہل کے خطے میں اس کے خلاف گروپ بن سکتا ہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق بھارت کو شرکت کی دعوت کے بارے میں یہ درست ہے کہ بھارت دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی معیشت ہے، لیکن اس کی 70% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور فی سالانہ آمدنی کے لحاظ سے بھی وہ بہت پیچھے ہے۔ اس لیے G7 میں اس کے آنے یا نہ آنے سے عالمی مالیاتی نظام پر کوئی اثر پڑے گا، نہ کورونا کے بعد دنیا جس معاشی صورتحال سے دوچار ہونے والی ہے اس کے حوالے سے اس کا کوئی بڑا کردار نظر آتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔